نذیر لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ لغاری صاحب، بڑا افسوسناک واقعہ اور بہت ہی دل رنجیدہ ہے، بحیثیت پاکستانی بھی ہم شرمندہ ہیں، لیکن وہیں پر اس بات کی بھی بہرحال ایک اطمینان ہے کہ ملک عدنان اور ان جیسے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جو سوشل میڈیا پر آ کر اور ملتے ہیں جب کنڈیم کر رہے ہیں اس قسم کی صورتحال کو کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور وہیں پہ ایسے موب کو صرف تنہا کوئی شخص روکنے کی بھی کوشش کر رہا ہے، تو یہ بھی ایک بڑی اچھی خوش آئند بات ہے کہ خوشبو بھی باقی ہے، اس کو پھیلانا ہے۔ جیسے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ جو 150 لوگ مارنے والے تھے، 2 لوگ بچانے والے تھے، اس کو چینج ہونے کی ضرورت ہے کہ صرف 2 لوگ رہ جائیں کہ برا بھلا کہنے والے، 150 لوگ ان کے آگے چیزوں کو ڈیفینڈ کرنے والے ہوں۔ معاشرے کو اس طرح سے تشکیل دینا بڑا ضروری ہے۔ لغاری صاحب دیکھیں، ایک تو یہ کہ آج کی اس تقریب سے میں اس لیے خوش ہوں کہ ایک ایسے نوجوان کو ٹریبیوٹ کیا گیا ہے جس نے ایک انسانی جان بچانے کے لیے اپنی حد تک ایک پوری کوشش کی ہے، اور انسانی جان کا تقدس اتنا بڑا ہے اور ہماری جو مذہبی تعلیمات ہیں وہ اتنی بڑی ہیں کہ ہم نے تو یہ سنا ہوا ہے نا کہ مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے جو کو ڈہنا، ایک بندے دا دل، وہ انسان کا دل، وہ اس کو بھی انسان جو ہے اس سے بھی ہماری پوئٹری، ہمارا فوک، ہماری لوک سوچ، ہماری عام آدمی کی سوچ ایسی ہے کہ جو انسان کی جو ہے وہ اہمیت کو اور انسان ہونے کو اہمیت دیتا ہے۔ اس تقریب کا ہونا اس لیے بھی اچھا شگون ہے کہ ہمیں ریاست سے یہ شکوہ ہے، ہمیں ریاست سے یہ پرابلم ہے، یہ مسئلہ ہے ریاست سے کہ ریاست کے چھاؤں میں ایک نیریٹو پروان چڑھا ہے جو انتہا پسندی کا جا کر بنا ہے، اور یہ جو یو ٹرن ہے اس ریاست میں اس وقت جو ہمارے چیف ایگزیکٹو ہیں اور وزیر اعظم ہیں، اگر یہ اچھے، انہوں نے بہت برے یو ٹرن بھی لیے، بہت اچھا یو ٹرن یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ جا کر کھڑے ہوئے جو مقتول تھا، جس کے ساتھ ظلم ہوا، جس کے ساتھ بہت بڑا مظلوم تھا تو اس کے ساتھ بس صرف ایک بات یہ ہے کہ وہ غیر ملکی تھا اور ایک غیر ملک سے ہمارے معاملات بھی تھے، تو اس کے لیے یہ تقریب ہوئی ہے کہ ایک شخص نے بچانے کی کوشش کی ہے۔ میں کہتا ہوں ہر معاملے میں جو جس حد تک جائے انتہا پسندی کی طرف، اس کو ریاست روکے۔ بالکل یہ نہیں ہے کہ گلیاں بند ہو جائیں، سڑکیں بند ہو جائیں اور آپ جو ہے مجبور محض ہو کر، آپ کے ریاستی ادارے ان کے رحم و کرم پر ہیں، ان پولیس والوں کو کون پوچھے گا جن کو جو ہے نشانہ بنایا گیا حالیہ ہنگاموں میں اور جو کچھ دن پہلے ہوئے تھے، اور بہت سے پولیس والے مارے گئے، ان کی جانیں لی گئیں، ان لوگوں کو کب گرفت میں لایا جائے گا؟ ریاست اپنا انتہا پسندی کے آگے سرنڈر کرنا ترک کر دے، ہمارے لیے یہ بہت ہے۔ بالکل صحیح۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ریاست کو ریاست ماں کی طرح ہونا چاہیے، سرنڈر کرنے والی ریاست نہیں ہونی چاہیے کہ جناب جو انتہا پسند چلے اور کہے کہ جناب میں تخت اکھاڑنے جا رہا ہوں، میں تاج گرانے جا رہا ہوں، کہیں جی بسم اللہ، آپ بڑھیں اور پورے شہر کو، پورے ملک کو آپ جیم کر کے رکھ دیں، اور پھر ہمارے ادارے جو ہیں وہ دیکھتے رہ جائیں کہ جناب شہر میں۔ لغاری صاحب، میں یہ جب یہ واقعہ ہوا یا اس سے پہلے اس قسم کے واقعات جو ہیں یا اس سے مختلف واقعات جس میں ایک انتہا پسندی کا ایلیمنٹ، اور انتہا ایلیمنٹ تو ایک جانب ہے، دوسرا شدت پسندی جو ہے وہ اس پہ بڑا ضروری ہے۔ اچھا، مفتی منیب الرحمان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا۔ قبلہ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس قسم کے جو واقعات ہیں، آپ جیسے مفتیان کرام، علماء کرام جو ہیں، وہ اس بارے میں جب بیان کرتے ہیں، بہت زیادہ لوگ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں آپ کی بات کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ سر، یہ جو واقعہ ہوا ہے اس تناظر میں ہمارا دین شریعت جو ہے وہ کیا حکم دیتا ہے، اور اگر اس قسم کے واقعات ہوں تو کیا چیزوں کی جانب ہمیں دیکھنا ہے کہ ایسے آئندہ مستقبل میں ہم کچھ واقعات کا سامنا نہ کر سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں یہ بات ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ اس سانحے کے رونما ہونے کے بعد مختلف چینلز پر، میڈیا پر ایک سے زائد مرتبہ ہم اس کی غیر مشروط مذمت کر چکے ہیں، اور اس پر تعصب کا اظہار کیا ہے
کہ وطن عزیز میں اس طرح کے واقعات رونما نہیں ہونے چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی نے بالفرض کسی جرم کا ارتکاب کیا ہے تو اس سے نمٹنا قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام ہے۔ اگر ہجوم یا موب اس کا فیصلہ کرنے لگے گا تو لا قانونیت پھیلے گی، انارکی پھیلے گی، اور جو کسی بھی مہذب و متمدن معاشرے کے شایان نشان نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کروں گا کہ وزیر اعظم کے معاون برائے بین المذاہب ہم آہنگی نے کہا ہے کہ یہ انتظامی مسئلہ ہے، اس میں مذہب کو انوالو نہ کیا جائے، بلا وجہ متون نہ کیا جائے، اور اس کی غیر جانبدارانہ، منصفانہ، شفاف تحقیقات کی جائیں، یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی ثابت ہو تو اسے قانون کو ہاتھ میں لینے پر قرار واقعی سزا دی جائے۔ علماء کا کام شریعت کا حکم بیان کرنا ہوتا ہے اور حکومتی وسائل و اختیارات سے معاملات کو کنٹرول کرنا یہ حکومت وقت کا کام ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ حکومت نے اس پر غیر معمولی رد عمل کا مظاہرہ کیا، تعصب کا اظہار کیا اور اسپیشل فلائٹ سے ڈیڈ باڈی کو سری لنکا بھیجا، جبکہ مسلمانوں کے دنیا بھر میں، انڈیا میں، میانمار میں، نیوزی لینڈ میں، یہاں تک کہ کینیڈا میں، متمدن ممالک جو کہلاتے ہیں وہاں پر، فلسطین میں، مقبوضہ کشمیر میں اس سے 10 گنا زیادہ مظالم ہوئے ہیں، لیکن عالمی برادری نے وہاں انصاف کا مطالبہ نہیں کیا، اس کی عالمی سطح پر مذمت نہیں کی، لیکن اس کے باوجود ہم اس کا جواز بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کسی ایک بے قصور انسان کی، خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اس کی جان کو ظالمانہ انداز میں تلف نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بے قصور انسان کی جان لینے کو پوری انسانیت کے قتل سے تعبیر فرمایا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔